عزیز دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ آپ حضرات نے علماء سے پوری باتیں سنی اور الحمدللہ ہمارے علماء نے آپ کے سامنے ساری باتوں کو رکھا۔ یعنی آج کا جو ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کس بنیاد پر ہے، اور ہمارے علماء جتنے بھی ہمارے شہر مرباگل کے جمع ہوئے ہیں، اور اس جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ۔ ایک تو الحمدللہ ہمارے علماء اکرام نے آپ کے سامنے بات پیش کی، مگر آپ کے سامنے میں کچھ مقصد رکھنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا کیا مقصد ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ داون گرے کا جو الیکشن تھا، جس الیکشن کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس مرتبہ آپ ٹکٹ ہمیں دے دیجئے، اگلی بار آپ مسلمانوں کو ٹکٹ دیجئے، کیونکہ آپ حضرات مقصد سمجھ لیں کیوں یہ آج کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے، جس میں 80 پر 5,000 مسلمان ہیں، جو اکثریت داون گرے میں جو مسلمان ہیں وہ سب سے اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ 80,000 سے لے کر 80 پر 5,000 تک ووٹ ان کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگلے الیکشن کے اندر آپ ہمیں ٹکٹ دیجئے۔ 1980 پر 9 سے لے کر اب تک وہی گھرانہ ٹکٹ لیتے ہوئے آ رہا ہے، اور ہماری اکثریت ہے، کبھی ہمیں بھی موقع دیجئے۔ تو یہ سوال پارٹی کے سامنے رکھا ہے مسلمانوں نے۔ میں آپ کے سامنے اسی بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، اب بائی الیکشن ہونا تھا، تو اب آیا کہ مسئلہ کم سے کم چلو بائی الیکشن کے اندر مسلمان کو ٹکٹ ملے گی۔ موٹی موٹی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، بھائی مسلمان کو ٹکٹ دیں گے۔ تو پھر ہمارے جتنے علماء کرام تھے، جو بڑے بڑے کرناٹکا کے علماء کرناٹک جتنے تھے، وہ تمام جمع ہوئے یہی رمضان کی یعنی عید کے دن، یعنی عید کی جو شب، یعنی جو رات چاند نظر آیا، اس رات کے اندر سارے جمع ہوئے، اور جمع ہو کر اس وقت کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر، کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر جیسا کہ کھرگے ہیں، اور اسی طریقے سے سرجے والا ہے، اور بہت سارے ماشاءاللہ لیڈرز میں جمع ہوئے تھے، اور ہمارے جتنے مسلم لیڈرز تھے وہ بھی جمع تھے، اور ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے 2023 کے الیکشن میں 1,135 سیٹوں کو لانے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے محنت کی، مسجد سے لے کر اور الحمدللہ ہر بوتھ سے ایک جماعتیں بنا کر جو کام کیا تھا، وہ ساری کام کے اعتبار سے ایک جو علماء کی جماعت تھی وہ سامنے بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے پارٹی کے سامنے یہ رکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ جب الیکشن آیا، ذرا میری بات غور سے سنیں، مجھے کچھ اس میں مقصد سمجھانا ہے، کہ انہوں نے پارٹی نے جس وقت الیکشن شروع ہوا تو انہوں نے کہا ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ملنے آئے اور بار بار الیکشن سے پہلے مشورہ کرتے رہے، بار بار الیکشن کے اعتبار سے بہت ساری جگہوں پر مشورے ہوتے رہے، اور علماء کو ساتھ دینے کا اور علماء کرام کے قریب آنے کا یہ سارے ماشاءاللہ ہوتے رہے، اور پھر ان علماء کے سامنے قوم کے جو مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے جو بل BJP وغیرہ نے لا کر صادر کیا تھا، جس طریقے سے ریزرویشن کے مسئلے کو ختم کیا تھا، حجاب کے مسئلے کو ختم کیا تھا، حلال کے یعنی اس طریقے سے بہت سارے بل پاس کیے تھے، انہوں نے کہا ہم یہ سارے کی ساری چیزیں ہم واپس کریں گے۔ انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، اور نے کہا آپ ووٹ لے لیں گے اور پھر آپ دوبارہ نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے یہ کام کہا کہ ہر 3 مہینے میں آپ سے بیٹھک کریں گے۔ تو جو بات انہوں نے کی تھی وہ بات ان سے نہیں ہوئی۔ اچھا، جب یہ الیکشن کا مسئلہ آیا داون گرے کا، اب یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو سارے علماء کا اتفاقی فیصلہ ہوا کہ آپ مسلمان کو دیجیے۔
اب علماء نے یہ تقاضا رکھا اور علماء نے کہا 135 سیٹوں کو لانے کے اعتبار سے ہماری محنت ہے اور ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اکثریت ہماری ہے، آپ ہمارے سے ہمارا حق دیجیے۔ جب یہ بات کہی تو انہوں نے سب نے مل کر کہا ہم مشورہ کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے پارٹی سے اور پھر آپ کو سنائیں گے، 1-2-3 دن کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ اطلاع دیں گے۔ یوں کہہ کر یہ لوگ گئے اور پھر جانے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا تو اس وقت جو ہمارے لیڈرز تھے، جیسا کہ یعنی ضمیر صاحب تھے، ہمارے الحاج نصیر صاحب تھے اور بہت بڑے بڑے یعنی لیڈرز سے جتنے بھی تھے، وہ ساروں کے سامنے جب مشورہ ہونے لگا تو سب نے کہا کہ بھائی آپ علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹکٹ آپ داون گرے سے مسلمانوں کو دینا چاہیے، آپ مسلمانوں کو دے دیجئے، کیونکہ علماء کا بھی یہ مطالبہ ہے اور اکثریت بھی مسلمانوں کی ہے، اور پھر اس مرتبہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ آخری ان کو دیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے مینارٹی کو یہ حق دیا جائے گا، آپ یہ سوچئے ان کو یہ آپ دیجئے۔ تو کہنے لگے اب ہوتا ہے وہ لوگ دوغلا بنایا، ان کی نیتیں کیا صاف نہیں تھی، تو اب انہوں نے یوں کہا کہ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ تو ہمارے جو لیڈرز تھے، جو ہمارے جیسا کہ ضمیر صاحب ہیں اور ہمارے الحاج نصیر صاحب ہیں، سمجھ میں انہوں نے وہاں پر ایک ہی جملہ کہا کہ بھئی ہمارے جو علماء ہیں ان کا فیصلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا۔ آج جو سیکریٹری کے پوسٹ سے ان کو جو ہے یعنی سیکریٹری کے پوسٹ سے جو نکالا گیا ہے اور ان کو معطل کیا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ بھائی علماء نے یوں کہا ہے کہ بھائی علماء نے کہا ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم علماء کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ 2023 کے اندر بلگام سے لے کر میسور سے لے کر کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی دیہات، کوئی مسجد اور کوئی گھر، کوئی فرد نہیں چھوٹا جہاں ان علماء اکرام نے محنت کر کر اس پارٹی کو اتنا مضبوط کیا۔ چاہیے تو تھا کہ آپ اور زیادہ کرتے، مگر آپ نے ہم ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایک جملہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہاں پر ضمیر صاحب نے یہی کہا، نہیں علماء کو ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا، الحاج نصیر صاحب نے کہا کہ ہم علماء کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک مرتبہ بیٹھیں گے جامعہ۔ پھر 25 تاریخ پر علماء کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی تو انہوں نے کہا پارٹی والوں کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ایسا ہو جائے، تو پھر علماء نے کہا اب جو ہم سنا رہے ہیں یہ ہے کہ آپ مسلمان کو سیٹ دینا ہے، اگر آج سیٹ نہیں دیں گے پھر اس کے بعد علماء کرام اور پوری کرناٹک 1 کروڑ مسلمان دیکھ رہا ہے، پھر فیصلہ کرے گا۔ یہ صاف بات علماء نے کہا۔ اب یہ بتائیے کوئی اغراض نہیں ہے نا اس کے اندر؟ بھائی کوئی اغراض تو نہیں ہے نا؟ حق پوچھا جا رہا ہے ہم سے، بھائی ہمارا حق ہم پوچھ رہے ہیں۔ بھائی 80,000 سے 85,000 کے ووٹرز ہمارے پاس ہے، ہم ان سے حق پوچھ رہے ہیں۔ جب آپ حق دینے کا نمبر آ رہا ہے تو آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا یوں کہتے کہتے اچانک اعلان کر دیا کہ بھائی وہ فیملی ہی کے ایک فرد کو، وہ بھی کون سا فرد ہے؟ باپ مرا بیٹے کو مل سکتا ہے۔ اب جیسا کہ باگل کوٹ کے اندر باپ مرا بیٹے کو سیٹ دی گئی، یہاں پر اگر چلو بھائی داون گرے کے اندر باپ مرتا بیٹے کو بھی سیٹ دی گئی، بیٹا بھی عہدے پر فائز ہے، بہو بھی عہدے پر فائز ہے، اور ساری چیزیں ان کے پاس اتنی بھری ہوئی ہے۔ آپ کو ایک گھر نظر آ رہا ہے اور آپ کو 80,000 مسلمان نظر نہیں آ رہے۔ اب انہوں نے سوچا اب جتنے ہمارے لیڈرز تھے وہ خاموشی اختیار کیے، کیونکہ بھائی ہمارے جتنے لیڈرز تھے، ایک بات یاد رکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے سی ایم کو نہیں دیکھا، انہوں نے جو ہے نا سی ایم کو نہیں دیکھا، انہوں نے کانگریس کو نہیں دیکھا، پارٹی کو نہیں دیکھا۔ اب جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے علماء کو دیکھا، کہہ رہے کہ یار علماء کا یہ فیصلہ ہوا ہے، اب اگر ہم ان کے خلاف علماء کے جائیں گے تو پھر ہم ان کے سامنے چہرہ لے کر کیا جائیں گے؟ اب یہ لوگ کہنے لگے بھئی ہم خاموش رہیں گے۔ اب یہ لوگ خاموش رہ گئے۔
اب باگل کوٹ کے اندر جو ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک بائی الیکشن تھا، تو انہوں نے راتوں رات کیا کیا، پوتے کو دیا، وہ بھی پوتا۔ اب پوتے کو جب دیا گیا تو اب ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ مسلمانوں کو منانے کے لیے جاؤ، مسلمانوں کو منانے کے لیے جاؤ۔ تو میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یہ سارے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جتنے علماء آئے ہوئے ہیں، آج میں ان کے سامنے یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا ہے، علماء نے کہا اگر آپ جاؤ گے اور مسلمانوں کو منانے کے لیے تو گویا کہ علماء کی میتوں پر سے قدم رکھ کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اتنا بڑا کام ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ انہوں نے سیاست نہیں دیکھی، انہوں نے پارٹی نہیں دیکھی، انہوں نے کسے دیکھا بھائی؟ انہوں نے کسے دیکھا؟ قوم کو دیکھا نہیں دیکھا، علماء کو دیکھا نہیں دیکھا۔ بھائی یہ سمجھنے کے لیے سارے مجمع سے عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جس وقت بھی اگر آواز لگانے کا وقت آئے، یہ سارے مسلمان جس وقت متحد ہو کر ہم نے اس پارٹی کے لیے کام کیا، اسی طریقے سے متحد ہو کر اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ بولو بھائی انشاءاللہ۔ ہاں یہی تو پوچھ رہے ہیں، یہی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ جس وقت اگر یہ مخالفت کا، جس وقت ہم نے ان کی موافقت کی تو ہم اس کی مخالفت بھی ہم کریں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت انہوں نے یوں کہا کہ بھئی اب ہمارا یہاں جانا نہیں ہے، یہ نہیں جانا ان کے لیے قصور، یہ نہیں جانا ان کے لیے قصور۔ حالانکہ پھر باگل کوٹ کو بھیجا گیا، الحاج نصیر صاحب باگل کوٹ گئے اور وہاں پر ایک ٹیم بنائی گئی، 5 رکنی ٹیم، اور وہ 5 افراد مل کر پورے باگل کوٹ کے اندر علماء سے ملے، مساجدوں میں گئے، مدارسوں میں گئے، عوام میں گئے، قریوں میں گئے، دیہاتوں میں گئے، اچھی محنت کی اور سارا الیکشن ختم کر کے واپس آ کر کہہ رہے کہ الحمدللہ 10,000 7,000 ووٹ سے ہماری جیت ہوگی۔ یہ سب بتائے کر آنے کے بعد ابھی رزلٹ نہیں آیا، آپ حضرات نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی آپ کو سیکرٹری سے برخاست کیا جا رہا ہے۔ یہاں عبد الجبار صاحب سے کہا کہ آپ کو پارٹی سے برخاست کیا جا رہا ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے یہ جو فیصلہ لیے ہیں، اگر کانگریس پارٹی کے اصول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ پارٹی کے اصول میں یہ ہے کہ پہلے نوٹس دی جائے اور پہلے آپ ان سے وضاحت طلب کی جائے اور پھر آپ ان کی بات کو سنا جائے۔ اگر غلطی ہے تو پھر آپ اس کی غلطی کے اعتبار سے آپ قدم اٹھائیں گے۔ نہ آپ نے نوٹس بھیجی، نہ آپ نے وضاحت سنی، نہ آپ بیٹھک کیے، بلکہ فوراً آپ نے یہ کام کیا اور نکال کر آپ نے کیا کر دیا۔ کیوں نکالا؟ کس لیے نکالا؟ اس لیے نکالا کہ علماء نے وہاں پر سوال کیے۔ آپ حجاب کا مسئلہ کے بارے میں بول رہے تھے، 2.5 سال گزر گئے، آج تک آپ وہ حجاب کے مسئلے کو نہیں لائے۔ اور دوسرا، آپ ریزرویشن کا مسئلہ تھا، 4% کی بجائے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 8% دیں گے۔ 2.5 سال گزر گیا، اب تک آپ 2.5 سال کے اندر وہ نہیں لے کر آئے۔ اور اسی طریقے سے اور بل جو پاس ہوئے تھے، ان بلوں کے بارے میں آپ نے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ علماء نے جب رکھا اور یہ بار بار پارٹی کے سامنے رکھتے رہے، بھائی جب بھی ہم کہیں پر جا رہے ہیں تو علماء ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ حجاب کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی جو بل لائے گئے تھے اسے کینسل کرانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ ان کو کھٹک رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ میں صاف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ کھٹک رہا ہے ان کو۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں کیونکہ وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا، مختصر طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنا ہوا آپ نے بغیر کوئی نوٹس دیے کہ آپ نے معطل کر دیا۔ اور آپ معطل کسے کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے لیڈر کو معطل کر رہے ہیں جس نے اپنی 50 سالہ زندگی اس پارٹی کے لیے قربانی دی۔ پورے ضلع کے اندر
میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پورے ضلع کے اندر مسلمانوں کو اتحاد پر لا کر کھڑا کیا اور اتفاق پر لا کر کھڑا کیا. آپ حضرات جانتے ہوں گے ایم پی الیکشن کے اندر فرماتی ایم پی الیکشن کے اندر جب ہماری یعنی اس سے پہلے جو ایم پی الیکشن ہوئے اس کے اندر اگر ہمارے ووٹوں کی گنتی اگر شمار کی جائے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں 50% 55% یا یعنی 45% مگر اس مرتبہ 80% سے لے کر 85% تک جو آیا, یہ لانے والے کون؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس جو ایم پی الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے اندر 3,20,000 مسلمان ووٹرز میں سے 2,19,000 مسلمانوں نے جو ووٹ ڈالا ہے, اس سے پہلے اتنی تعداد میں کسی مسلمان نے ووٹ نہیں ڈالا. یہ سارا شعور پیدا کرنے والے کون؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ سارا شعور پیدا کرنے والے کون؟ بھائی آپ حضرات جانتے ہوں گے, میں آپ اس پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی ایسی ہی غلطی سے پورے اسٹیٹوں کے اندر اگر ڈھونڈ کر نکالا جائے تو تلنگانہ ملے گا آپ کو, یا ہماچل پردیش ملے گا آپ کو, یا کرناٹکا آپ کو ملے گا. وہ بھی کرناٹکا جو ملا ہے وہ ہمارے لیڈرز اور علماء اور ہمارے عمائدین اور ہمارے کانگریس لیڈر اور عوام کی محنت پر اتنا ملا ہے. جہاں جیتنے کا دروازہ نہیں تھا وہاں جیت کر لائے, جہاں جیت کا دروازہ نہیں تھا وہاں جیت کر لے کر آئے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کو یہاں اتنی بڑی ووٹنگ ملی ہے اور آپ سستے میں یہ سمجھ رہے نا کہ بھائی ان کو کانگریس کے علاوہ کوئی راستہ, یہی سمجھ رہے نا کانگریس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, یہی سمجھ رہے ہیں وہ لوگ. اور سمجھے یہ جائیں گے کہاں, کدھر جائیں گے؟ یہ میرے سمجھے یہ بات ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ فرماتی کہ ایسے کرتے 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 اب تلنگانہ کا جو ہے نا, تلنگانہ کے اندر جو اسٹیٹ کے اندر مسلمانوں نے جو ووٹ دیا ہے اور مسجدوں سے جو نکل کر آ کر اتنا دینے کے بعد جو تلنگانہ کے اندر جو کانگریس حکومت بنی ہے, یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے یہاں کے لوگوں سے نہیں بلکہ یہی ضمیر صاحب اور یہی نصیر صاحب جو وہاں پہنچنے کے بعد کرناٹکا کی ترتیب پر وہاں تمام علماء کو جوڑ کر مساجد سے جوڑ کر جو کام کر کے لے کر آئے, وہاں پر آپ کو نتیجہ نظر آیا اور آپ اسی پر آپ انگلیاں اٹھا کر اور آپ بغیر کسی چیز کے آپ نے ان کو معطل کر دیا. تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے نا, میں آپ کو اس پارٹی کو جو ہے نا, کانگریس پارٹی اور ہائی کمانڈ سے, یا چاہے کھڑگے صاحب ہو یا سرجیوالا ہو, چاہے وہ سی ایم ہو, یا اسی طریقے سے ڈی کے شیو کمار جی ہے, یہ جتنے بھی ہیں ان سے بس ہم آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ غلط فیصلہ کیا ہے. آپ فوراً وہ فیصلے کو فرماتی وہ فوراً فیصلے کو بدلیں اور بڑی عزت کے ساتھ آپ ان کو جو ہے نا معافی مانگتے ہوئے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. صاف بات ہم یہ میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بڑے عزت کے ساتھ آپ ان کو اونچے مقام تک لے جانا ہے, یہ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ ہلکے میں لیے تو فرماتے ہیں کہ جتانا بھی جانتے ہیں, ہرانا بھی جانتے ہیں. اور صاف بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں, ہم تو جھیلنے والے ہی قوم ہیں. ہم کیسے ہیں بھائی؟ ہم تو وہ ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے یہاں شکر بھی سکھایا گیا ہے, صبر بھی سکھایا گیا. ہم جھیلیں گے 5 سال اور جھیلیں گے, مگر آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر آپ نے فوراً فیصلہ نہیں کیا تو آج سارے کرناٹکا کے علماء آج ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. میسور میں اور اسی طریقے سے بیجاپور میں, گلبرگہ کے اندر, داونگرے کے اندر, شیموگا کے اندر, ہاسن کے اندر, بنگلور شہر کے اندر, بنگلور کے بڑے بڑے علماء نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے یہ صاف اعلان کر دیا کہ فرماتے کہ اگر تم ہمیں ہلکے میں رہ رہے ہو تو یہ بات سمجھ لو. ہمارے مولانا زین العابدین صاحب نے ایک پیارا جملہ کہا, ایسا جملہ کہا, اگر آپ ہمیں ہلکے میں رہ رہے ہو تو کانگریس کا کاف بھی نہیں رہے گا.
کانگریس کا کیا نہیں رہے گا؟ کام بھی نہیں رہے گا. اور آگے ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ فرماتی کہ گجرات آنے نہیں دیتے آپ کو, گجرات نہیں آنے دیتے, دلی آنے نہیں دیتے آپ کو, اور فرماتی کہ بہت سارے علاقے مدھیہ پردیش ہو, یو پی ہو, آپ کو آنے نہیں دیتے. ایک وقت آئے گا کہ اگر ہمیں آپ چھوٹا بناؤ گے, ہمارے لیڈروں کو آپ ذلیل کرنے پر آؤ گے, ایک وقت آئے گا کہ کرناٹکا میں بھی آپ کو قدم رکھنے نہیں دیں. یہ بات صاف ہے, یہ بات صاف ہے. اور میں ہائی کمانڈ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, آج کرناٹکا کا سارا مسلمان, 1 کروڑ مسلمان دل ٹوٹے ہوئے ہیں. آپ نے کس آدمی پر انگلی اٹھائی ہے اور کس پر آپ نے جو ہے نا قلم پھیرا ہے اور معطل کیا ہے؟ وہ ایک ایسی شخصیت ہے, فرماتی ہے کہ آج وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مسلمانوں کے لیے, قوم کے لیے. ایک بات یاد رکھ لو, چاہتے تو فرماتی ہے منافقوں کی طرح سے وہ بھی دامن گرے کے اندر جا کر فرماتے کہ مسلمان کو ذلیل کر دیتے. یاد رکھ لو, وہ ایسا قائد ہے جنہوں نے مسلمان کو کبھی ذلیل نہیں کیا, علماء کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا, علماء کو کسی کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دیا. الحمدللہ کھڑے رہے, چاہے کچھ بھی آ جائے, اپنے قوم کو سامنے رکھا, مذہب کو سامنے رکھا. کبھی کسی کے سامنے جو ہے نا یعنی کبھی فرماتی کہ کبھی دامن گرے کے اندر جا کر چاپلوسی نہیں کی, منافقت نہیں کی. چاہتے تو جا کر منافقت کر سکتے تھے, چاہتے تو اور مقام بڑا بنا لے سکتے تھے, چاہتے تو اور منسٹری لے سکتے تھے, مگر انہوں نے کوئی لالچ پن نہیں دکھایا, بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, پہلے مذہب ہے, پہلے علماء ہے, پہلے میری عوام ہے, پہلے میری قوم ہے, بعد میں پارٹی ہے. اس لیے آج ان کے اوپر قلم اٹھایا گیا ہے, مگر ہم امید دلاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. بولو بھائی ساتھ ہے نہیں انشاءاللہ, ساتھ ہے نہیں انشاءاللہ. علماء بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عوام بھی انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پورا ضلع نہیں, پورا کرناٹک ریاست انشاءاللہ کھڑا ہوا ہے, اور آپ کے قدم پر قدم ساتھ رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے. اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں, یعنی ہائی کمانڈ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, جلدی کرے, ورنہ تو بنگال کا الیکشن بھی ہے آپ کے سامنے, تمل ناڈو کا الیکشن بھی ہے آپ کے سامنے, جو ہے پانڈیچری کا الیکشن بھی ہے, اور آپ کے سامنے کیرلا کا بھی الیکشن ہے. اگر یہاں کے مسلمانوں کی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچنے لگی تو پتہ نہیں آئندہ بٹن دبانے سے پہلے سوچے گا کہ فرماتی ہیں کہ یہ مسلمان علماء کے ساتھ اور لیڈروں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں گے. تو اس لیے صاف بات آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ میں ہائی کمان پارٹی سے ایک آخری بات عرض کر کے, کیونکہ وقت اتنا لینا نہیں چاہ رہا ہوں, آخری بات عرض کر کے لینا چاہ رہا ہوں. 2008 کا اگر الیکشن اٹھا لیا جائے تو 2008 کے الیکشن کے اندر اگر دیکھا جائے تو 35% یعنی 35% ووٹنگ آپ کی ہو رہی تھی, اور جب اسی طریقے سے 2013 کا الیکشن آیا تو 36% آپ کی ووٹنگ ہو رہی تھی, اور جب اسی طریقے سے 2018 کا آیا تو 38% آپ کی یعنی ووٹنگ ریس ہو رہی تھی. جب 2023 آیا تو 42%, اور پھر 42% میں دوسرے, اگر میں نام نہیں لینا چاہوں گا, فرماتے اگر دوسرے جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا اگر فیصد دیکھ لیا جائے, جو 18% پر تھی 21% پر تھی, گھٹ کے 11 اور 13% پر آ کر کھڑی ہو گئی. سارا مسلمان اعتماد کر کے ان لیڈروں کی باتوں کو اور علماء کی باتوں کو سن کر فرماتی کہ ووٹ دیا تھا. آپ ان مسلمان کے جو انہوں نے ووٹ دیا ہے گھروں سے نکل کر, آپ کے اسکیموں کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیا, آپ کے اسکیموں کو دیکھ کر انہوں نے ووٹ نہیں دیا. آپ 2000 ڈالیں گے, آپ فرماتے ہیں کہ فلاں کریں گے, بس کے اندر فری کریں گے, کیا اسے دیکھ کر مسلمان نہیں. رات کے 10 بجے تک ووٹنگ چلی ہے پورے کرناٹکا کے اندر, رات کے 10 بجے تک مسلمان آئے, ووٹ ڈالتے رہے. قدر کر لو فرماتے ہیں کہ ورنہ تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ فرماتی 3 اسٹیٹ باقی ہیں, اگر آپ نے فیصلہ غلط لیا تو فرماتے آگے چل کر کرناٹکا کا بھی یہی حال ہوگا. یہ ہمیں ہائی کمانڈ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس لیے بھائی جب بھی موقع آئے آپ حضرات دیکھو, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرماتی ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں فرماتی ہیں کہ جو لیڈر ہے فرماتی ہیں کہ ان کے خوف یعنی وہ لڑ رہے تھے اس بنیاد پر کہ فرماتی ہیں کہ بھائی علماء جو چیز کا مطالبہ کر رہے, حق مانگ رہے, دیجیے ان کا حق. اس کے لیے آواز لگانے پر اتنا بڑا فیصلہ اگر پارٹی کر رہی ہے تو پارٹی کی ہمیں کیا ضرورت ہے. اگر ماشاءاللہ پارٹی اگر فیصلہ بدلتی ہے
عزت دے کر جو ہے اونچے مقام تک لے جاتی ہے پھر ہم اس پارٹی کی عزت کریں گے ورنہ وہ پارٹی کی ہم عزت نہیں کریں گے. یہ صاف بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. بس یہ چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے اتحاد کو باقی رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.